منور صاحب آپ آ گئے 1970 میں لاہور اور پھر آپ یہیں مقیم رہے 40 برس جی. اور پھر آپ نے پنجاب میں تھیٹر کیا، آپ نے لاہور میں تھیٹر کیا، فلم کی، ڈرامہ کیا. ان 40 برسوں کا احوال، اس میں سے کیا کیا یاد آتا ہے آپ؟ اے کیمرہ اوپن ہوا، لاہور اسٹیشن جو باہر نکلے ہو ٹھک اردو بول دے اے پنجابی جائے ہو. یہ بھی ہے بات ایک. ہاں اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے یہاں کراچی میں ٹی وی سے 2 ڈرامے کیے تھے. ٹھیک ہے. ایک کا نام تھا اکھاڑا اور ایک کا نام تھا گنڈاسا. واہ اچھا اچھا اچھا. گنڈاسا لاہور قاسمی صاحب کی کہانی تھی، ہاں 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 جی جی جی. مگر وہ کراچی سے کیے تھے، کراچی ٹی وی اچھا سے. ویری انٹرسٹنگ. اور قمر آفتاب نے ہاں 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 وہ پروڈیوس کیے تھے. وہ دونوں ڈرامے دیکھے لاہور میں. اوکے. اس زمانے میں وہ ہونے لگے تھے کہ ایک ڈرامہ کراچی میں اگر ریکارڈ ہوا ہے جی. تو وہ دوسرے ہفتے اس کی ریکارڈنگ چلی جاتی تھی کسی اور اسٹیشن پہ، وہاں سے چلتا تھا تو وہ لاہور میں بھی آئی ٹھیک. اس کی ریکارڈنگ. اور وہاں پہ دیکھا یہ ہمارے باری اسٹوڈیو کے جو مالک تھے ٹھیک ہے. باری صاحب نے، ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا. اور یہ ستیش آنند کے جو جی جی والد تھے جگدیش آنند، ہاں ٹھیک جانتا ہوں. انہوں نے دیکھا. ایوریڈی والے. ایوریڈی والے انہوں نے دیکھا. اور دیکھنے کے بعد انہوں نے رابطہ کیا پی ٹی وی کراچی سے اور کہا کہ بھائی اسے لڑکے کو آپ بھیجیے، اس سے بات کرائیے ہماری، اس کا نمبر دیجیے. وہ نمبر دیا انہوں نے، قمر آفتاب نے مجھ سے بات کی. پھر ان کا فون آیا میرے پاس، ان لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فلموں میں کریں گے. میں نے کہا بالکل کروں گا، تو آپ لاہور آ جائیے. میں نے کہا اچھا. میں لاہور چلا گیا. وہاں جو گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو فلم ہے جس کے لیے انہوں نے بلایا ہے مجھے، یہ تو پنجابی ہے. اب میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. چونکہ انہوں نے تو گنڈاسا دیکھا ہوا ہے. انہوں نے گنڈاسا یہ دیکھا نہیں ہوا پتا ہے. کہ قمر آفتاب بھی تھے بیچ میں. ہاں گنڈاسا دیکھا ہوا ہے، اکھاڑا دیکھا ہوا ہے. وہ بالکل پنجابی بیک گراؤنڈ کا تھا. اور اسٹائل اس میں نے اپنا بولنے کا اور باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، وہ میں نے بنائی ہوئی تھی پنجاب کی. ٹھیک ہے. قمر آفتاب نے بنوائی تھی وہ سمجھا کے. اب میں بڑا وہ ہوا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پنجابی تو مجھے آتی ہی نہیں، کیسے بولوں گا. تو ان سے میں نے معذرت کر لی. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. مگر یہ کہ یہ مجھے ہوا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے، ویسے پنجابی مجھے فلمیں کرنی چاہیے. تو میں جب آیا تھا لاہور تو آ کے میں الحمرا ضرور جاتا تھا، تھیٹر وغیرہ یہ وہ. اور یہ دور ہے، یہ سہیل صاحب، امان اللہ صاحب، یہ لوگ آ چکے تھے؟ جی یہ نئے آئے تھے. نئے آئے. سب. ٹھیک. سہیل کو تو بلکہ گجرانوالے میں تھے یہ. ٹھیک ہے. ان کو لے کے ہی میں آیا تھا کہ بھائی تم آؤ. اچھا بلایا میں نے تھا. یہ سہیل صاحب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ لائے تھے؟ سہیل کے ایک کزن ہیں جو وہ کون تھے ہمارے جو فلم کے بڑے اعلیٰ پائے کے ویلن بھی رہے، ہیرو بھی تھے، اسد بخاری. اچھا ٹھیک ہے. ان کی بیگم اچھا تھی، دوسری یا تیسری جو انہوں نے شادی کی تھی، اس کا یہ وہ تھا کزن. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال انہوں نے تعارف کرایا تھا کہ بھائی وہ کام کرنا چاہ رہا ہے ٹی وی پہ تو اس کو کروا دو. اچھا. میرے ان سے تعلقات ہو گئے تھے بہت زیادہ. ٹھیک. اسد بخاری سے. خیر بہرحال تو اس کو میں نے کہا تھا آپ بلوا لیجیے، میں کرتا ہوں. الحمرا میں جاتا رہتا تھا روزانہ، جب بھی شام کو وہاں چلا جاتا تھا. تو وہاں میری دوستی ہو گئی شوکت علی سے. ٹھیک ہے. ہمارے جو سنگر جو تھے مشہور، جی ماشاءاللہ مرحوم، بہت عمدہ آدمی تھا. اس سے دوستی ہو گئی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے. بہت عمدہ آدمی تھے، کوئی شک. بہت نفیس آدمی، بہت عمدہ. شاعر بھی تھے، آپ کو پتا ہے؟ شاعر تھا. بہت عمدہ، بڑا ذوق تھا ان کا. تو وہ جناب ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یار تو آج کب چپ ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھ سے پنجابی فلموں کے لیے کہہ رہے ہیں لوگ، اب مجھے پنجابی آتی نہیں، میں کیا کروں؟ وہ پنجاب کا تھا. جی شوکت صاحب تو پنجاب کی علامت ہے. انہوں نے تو یہ جو کام وارث شاہ پہ اور جو ہمارے صوفیانہ کلام پہ کیا ہے وہی بہت کمال کا. بہت زیادہ.
میاں محمد تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ تو کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، تو ایسا کر آج سے طے کر لے کہ اردو نہیں بولنی، اچھا پنجابی بولنی ہے بس، گلا ہی پنجابی چ کرنی نے، غلط سلط جیو جی بھی کرے واہ تو پنجابی چ کر، پنجابی بول، دیکھ کیسی پنجابی تیری سیٹ ہوندی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، واہ تو میں نے شروع کر دیا، ہاں پنجابی بولنی شروع کر دی، کبھی غلط بول رہا ہوں کبھی کچھ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ غلط بول رہا ہوں وہ صحیح کرا رہا ہے ہاں اسے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک خاص مقصد یہ تھا۔ میں نے دیکھا پنجاب کا اچھا کہ محبت ہاں اور وہاں کا ایک انداز واہ کہ آپ اگر غلط بولیں گے تو وہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہاں وہ ٹھیک کرا دے گا، وہ صحیح کرائیں گے ہاں کہ اس طرح بول یار، اینج نہیں، واہ یہ اینج ہے۔ واہ جی واہ، امروہے کی داد آئی ہے پنجابیاں لئی، اسی بھی سیٹ ہو گئے تھے، پنجابی بھی سیٹ ہو گئی۔ وہی ہے تو بے شمار پنجابی فلمیں کی میں نے، اچھا بہت زیادہ، بلکہ زیادہ میری پنجابی ہیں۔ اور پھر وارث میں بھی میں دیکھتا ہوں، وارث میں آپ کو بڑا عمدہ کردار تھا نا؟ جی وارث بھی پنجابی بیک جی گراؤنڈ جی کا تھا، سارا پنجابی بیک گراؤنڈ، اور کیا اچھا لکھا تھا امجد اسلام بھائی امجد نے مرحوم نے، کیا اچھا لکھا تھا۔ اچھا وارث کا بھی سن لو واقعہ۔ وارث جب لکھا جا رہا تھا، امجد سے میری بڑی یاری اور دوستی تھی، بہت دوستی، بڑی یاری ہو گئی تھی ریڈیو سے، جی جی قمر آفتاب سے بھی یہیں سے دوستی تھی۔ قمر آفتاب وہاں جنرل مینیجر ہو کے چلے گئے تھے لاہور، لاہور تو جب یہ لکھوا رہے تھے تو مجھے بھی بلا لیتا تھا قمر، وہ ہم لوگ بیٹھتے تھے اور اس پہ ڈسکس ہوتا تھا۔ تو اس میں جو مین رول تھا، یہ اس کا نام ہے وارث، جی 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 تو جو مین رول تھا وہ وارث کا تھا، جی جی ٹھیک ہے، یعنی کہ محبوب عالم صاحب اور کے بیٹے کا وارث جو آپ اس میں تھے۔ میں تھا، ہاں محبوب عالم کا جی جی بیٹا، ہاں بڑا بیٹا، بڑا بیٹا تو یہی، ہاں اور باقی اور بیٹے تھے، سب سے سمجھدار بھی یہی ہے، یہی تو لے کے چل رہا پڑھا ہے، ابا کو بھی لکھا، کنٹرول کرتا ہے۔ پڑھا لکھا بھی، ہاں شہر میں رہنے والا۔ ہاں تو میں وارث تھا اور مین رول اس میں میرا تھا، اور محبوب عالم کا جو رول تھا میرے باپ کا، وہ تیسرے یا چوتھے ایپیسوڈ میں مر جاتا تھا، ہوتا رہا، لکھا جاتا رہا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے وہ اب چل جائے گا فوراً، جی یہ نہیں ہوتا تھا کہ 10 ریکارڈ ہو گئے، 20 ہو گئے، ہاں وہ پہلا ریکارڈ ہوا، وہ چل گیا۔ جب چل گیا تو لوگوں نے دیکھ کے محبوب عالم کو بہت پسند کیا، ہاں وہ تو بالکل ہی انہوں نے تو بہت پسند کیا، پورا شو چرا لیا تھا انہوں نے۔ تو پریشانی ہو گئی سب کو، قمر کو بھی اور امجد اسلام امجد کو بھی، اور سب کو کہ یار یہ تو مرنا ہے، اس کو تو مارنا ہے ہاں ہاں تیسرے ایپیسوڈ جی میں، ہاں اور منور سعید کو چلنا ہے، وارث وہی ہے، تو یار اب کیا کریں؟ پھر بلایا، مجھے بھی بلایا، میں بھی گیا بیٹھے، تو یہ ہوا کہ یار یہ دیکھو اتنے خط آ گئے ہیں، اوف او ہاں، اور سب میں اتنی تعریف ہے محبوب عالم کی کہ ابھی سے مار نہیں سکتے یار، ہم کیا کریں؟ اور پبلک پریشر ہے۔ وارث تو تم ہو۔ میں نے کہا جی نہیں، کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ تھوڑا سا چینج کریں ہاں اور اس کا کریں، محبوب عالم والے کریکٹر کو بڑھائیں۔ وہی ہوا، پھر اسے بڑھایا گیا، آخر تک 22ویں ایپیسوڈ تک چلا وہ، ہاں واہ واہ اور میں بھی تھا، مگر محبوب عالم، یا پھر وہ ان کے گرد چکے سب کا سب۔ محبوب عالم ہی محبوب عالم رہا اس میں۔ واہ اچھا دیکھیں، میں بڑا تاریخی بات آپ نے شیئر کی، اور میں آپ کو بھی داد دینا چاہوں گا کہ لازمی بات ہے، اور اس زمانے میں جب لمیٹڈ وہ تھا نا، چونکہ تمام تر مرکز نگاہ جو تھا وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، تو کوئی ایسی چیز چھوڑنا یا ایسی چیز پہ بالکل درست مشورہ دینا اپنی ذات کو نفی کر کے، جب کوئی اور راہ بھی نہ ہو تو یہ بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے نا۔ تو آپ بس کو یہ دیکھیے نا، ذرا سا سوچنا چاہیے آدمی کو، اب اگر اس میں ضد کرتا تو امجد بھی مان جاتا، قمر بھی مان جاتے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس کریکٹر کو ہلکا کر دیتے، مارتے نا، جی جی مگر محبوب عالم والے کریکٹر کو ہلکا کر دیتے، اوپر مجھے ہی چڑھا کے رکھتے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو یہ جو ہمارا ڈرامہ ہے، یہ سیریل ہے، اس کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں بڑے پن کی یہ بات ہے۔ بس بڑے پن کیا، یہ اصل میں ایمانداری سے کام کرنے کی بات ہے، جی ایمانداری سے درست ایمانداری یہی تھی
کہ وہی کیریکٹر لے کے چلے اسے ڈرامے یس کو جو لے گیا ہے یا جس جو- طرح سے ہاں جو اس کو کر رہے ہیں۔ قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اچھا امجد بھائی کے حوالے سے یہی جیسے آپ نے بہت ہی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ دیکھیں امجد بھائی کی شخصیت کا پہلو اکثر میں نے ذکر کیا، پہلے شوز میں بھی کیا، مگر چونکہ آج آپ موجود ہیں اور اس کا حصہ ہیں اس ساری تاریخ کا، ان پلیس کا، تو آپ دیکھیں کہ جب کتاب کوئی چھپتی ہے تو ایک طرح سے وہ ون مین شو ہوتا ہے نا کسی شخص کی، جیسے جان بھائی کی کتاب ہے تو جان بھائی کی تصویر آپ نے دیکھا اس پہ ہے، فراز صاحب کی ہے تو فراز صاحب کی تصویر ہے، اگر ناول بھی ہے تو یا سرورق ہے کوئی، یا اگر مصنف کی تصویر ہوگی پشت پہ تو مطلب اس کی وہ دنیا ہے نا، سارا اس کا کام ہے۔ اسی طرح جو ڈرامے بھی چھپتے ہیں اس میں بھی مصنف کی تصویر اور اسی کا نام ہوگا، بھلے انہیں تھیٹر میں یا فلم میں پرفارم کیا گیا ہو، مگر جب وہ کتابی شکل میں آتے ہیں تو مصنف اس کے اوپر اپنی مہر جو ہے وہ لگاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امجد بھائی نے آخری وقت تک جب تک یہ چھپتا رہا وارث ان کا، اس میں ہمیشہ محبوب عالم صاحب کی تصویر ہوتی تھی، ہمیشہ نام امجد صاحب کا ہوتا تھا نا، تصویر صرف محبوب عالم صاحب کی۔ تو اب میں نے اسے جب بھی پوچھا نجی محفل میں بھی بات کی، بہت تعریف کی، کو وارث کا ذکر ہوا تو ہمیشہ کہتے تھے او تے محبوب عالم دا پلیس ہے۔ امجد نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہیں ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ اور کسی کتاب میں بھی اپنی ذکر کیا ہے، منور سعید نے انتہائی ایمانداری سے اس میں کام کیا، اچھا انہوں نے اس کا ذکر کیا، انتہائی ایمانداری سے کام کیا، یہاں تک کہ جب یہ محبوب عالم کا کریکٹر کو بڑھایا گیا اور مضبوط کیا گیا تو جب بھی محبوب عالم منور سعید کو آواز دے کے کہتا تھا اوے کوبیا، یعقوب نام تھا نا میرا، تو باپ کہتا تھا کوبیا، اوے کوبیا، تو منور سعید نے کبھی یہ نہیں کہا کہ برا لگے گا مجھے، نہیں ہاں برا لگے گا کوبیا، کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہاں کہو کوبیا، اور وہ منور سعید ہمیشہ سر جھکا کے کہتا تھا جی میاں جی، جی میاں جی، ہاں یس، یعنی اس نے کبھی